خالق کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر سلام کرنا اور سلام کا جواب لوٹانا اور بہتر انداز میں سلام کا جواب دینا، ان دو چیزوں کا اس آیت مقدسہ میں ذکر فرمایا۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی شخص تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ کے اندر لوٹاؤ، اور ردوہا، یا پھر انہی الفاظ کے اندر سلام کا جواب لوٹا دو جن الفاظ کے ساتھ سلام کرنے والے نے تمہیں سلام کیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں سلام کرنے کا اور سلام کا جواب دینے کا انداز سمجھا رہی ہے۔ سلام کرنا مسلمان بھائیوں کو سنت کفایہ ہے، اور سلام کا جواب لوٹانا، اس کا جواب دینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور سلام کا جواب دیتے ہوئے الفاظ کا چناؤ اس سے بہتر کرنا، بہتر الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینا، یہ مستحب طریقہ ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس کو روایت کیا، اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی السلام علیکم، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ساتھ کہا اس بندے کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اور آیا، اس نے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے شخص نے رحمت اللہ کا لفظ نہیں بڑھایا تھا، اس دوسرے شخص نے رحمت اللہ کا لفظ زائد کر لیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب لوٹایا، جواب دیا، اور جواب دے کر میرے آقا نے فرمایا اس بندے کے لیے 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس شخص کے لیے اللہ پاک نے 30 نیکیاں لکھ دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے آنے والے شخص نے فقط السلام علیکم کہا تو اس کے لیے 10 نیکیاں تھیں، دوسرے کا سلام اس سے بہتر تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواب بھی تاجدار کائنات نے اس سے بہتر دیا، اس کے لیے رب کائنات نے 20 نیکیاں رکھی۔ اور تیسرے شخص نے سلام پہلے دونوں سے بہتر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی پہلے دونوں کے جواب سے بہتر ارشاد فرمایا، اس بندے کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی۔ تو سلام کرنے والا جب کسی اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے تو اسے چاہیے کہ بہتر الفاظ میں سلام کیا جائے، اور جواب دینے والا جب جواب لوٹائے تو جواب والے کو چاہیے کہ اس کے سلام سے بہتر الفاظ کے ساتھ جواب دے۔ اگر اس کے پاس اس سے بہتر الفاظ موجود نہیں ہیں تو جن الفاظ کے ساتھ اس نے سلام کیا تھا انہی الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کا اس کو جواب دے دیا جائے۔ اور سلام کے آداب میں سے کچھ باتیں ہیں کہ کون کس کو سلام کرے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقدہ بھی حل فرمایا
کہ سلام میں پہل کون کرے۔ اگر کوئی شخص سواری پر جا رہا ہے تو سواری پر بیٹھا ہوا شخص پیدل چلنے والے اور بیٹھے ہوئے شخص کو گزرتا ہوا سلام کہے، اور بیٹھا ہوا اور پیدل چلنے والا اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں لوٹائے۔ ایک جماعت میں لوگ تھوڑے ہیں اور دوسری جماعت کے اندر لوگ زیادہ ہیں، تو تھوڑی جماعت والے زیادہ جماعت والے بڑی جماعت والوں کو سلام کریں۔ ایک طرف چھوٹے بچے ہیں اور ایک طرف بڑے ہیں، چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کریں، اور جب دو بندوں کی آپس میں گزرتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے ملاقات ہو تو ملاقات میں جو بندہ سلام میں پہل کرے گا اس کا سلام جواب دینے والے سے زیادہ ہوگا، اس کا ثواب جواب دینے والے سے زیادہ ہوگا۔ جہاں پر خواتین کی مجلس ہو، حدیث پاک میں ہے خواتین کی مجلس ہو، اگر فتنے کا خدشہ اور خوف نہ ہو تو پھر گزرتے ہوئے خواتین کو بھی سلام کہہ دیں، اور اگر فتنے کا خدشہ ہو تو پھر خواتین کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ نوجوان خواتین کو سلام کہنا منع ہے۔ اور یوں ہی اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں آتا ہے تو اپنے گھر میں آنے والا اپنے بیوی بچوں کو سلام کہے۔ جب کوئی شخص اپنے گھر میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو سلام کہتا ہے تو سلام کرنے سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ گھر کے اندر باہمی اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے اس گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ سلام کی وجہ سے گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں، گھر میں رحمتیں آ جاتی ہیں، گھر میں امن اور سلامتی ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں آئے اور گھر کو خالی پائے تو خالی گھر میں بھی سلام کیا جائے۔ خالی گھر کے اندر سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو بھی محدثین اور شارحین نے بیان کیا ہے کہ خالی گھر میں کوئی آئے تو خالی گھر میں آنے والا کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کرے، وہی سلام جو نماز کے اندر تشہد میں بیٹھ کر ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے والا کس انداز میں سلام کرے؟ وہ کہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ کے ساتھ مسجد میں آنے والا سلام کہے۔ اور اس کے بعد اہل قبور کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ قبرستان میں جاتا ہے اور عام قبرستان ہے تو عام قبرستان میں جا کر وہاں بھی اہل قبور کو سلام پیش کیا جائے اور کہا جائے السلام علیکم دار قوم المسلمین و انا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لکم ولکم العافیہ۔ ان الفاظ کے ساتھ اہل قبور کو سلام کیا جائے۔ اہل قبور کو سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل قبور اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے۔ کیوں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے یا فرض کفایہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جائے تو اللہ والوں کے دربار اور مزار پر جا کر ان کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیا جائے۔ اولیاء اللہ کے مزار پر ان کی بارگاہ میں سلام کن الفاظ کے ساتھ کیا جائے؟ سلام علیکم بما کسبتم فنعم عقبی الدار۔ ان الفاظ کے ساتھ اولیاء اللہ کے مزارات پہ سلام کیا جائے۔ اور اگر کوئی بندہ شہداء کے مزار پہ جاتا ہے
جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کیا ہے، ان شہداء کے مزار پہ جانے کا شرف حاصل ہو تو شہداء کے مزار پہ جا کر ان کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیا جائے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ شہداء کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور اگر اس سے اوپر کسی کو اللہ یہ شرف عطا کرے کہ اسے بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا شرف حاصل ہو، اسے روضہ رسول پہ جانے کا شرف حاصل ہو، اسے معاجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر اور رسول اعظم کے روضہ کی مقدس جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کا موقع ملے تو پھر اپنے آپ کو سراپائی ادب بنا لے، پھر سر سے پاؤں تک ادب کا پیکر بن جائے، اپنے سر کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکائے، اپنی نگاہیں جھکائے اور سراپائی ادب بن کر آنکھوں میں اشکوں کی لڑی لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب اور نیاز کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے عمدہ اور پیارے الفاظ کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھیجے اور سلام کرے کہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں اور بارگاہ مصطفیٰ سے سلام کا جواب بھی آ رہا ہے۔ اور بارگاہ مصطفیٰ میں ہر مومن کو کثرت کے ساتھ سلام بھیجتے رہنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجنا چاہیے کہ ہم سلام بھیجتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آتا ہے، حضور کی بارگاہ سے اس کا جواب ملتا ہے۔ کیوں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا فرض کفایہ ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کریں اور حضور کی بارگاہ سے ہمارے سلام کا جواب نہ آئے۔ یہ ناممکن ہے کہ جواب نہ آئے، ہر صورت میں حضور کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، بس ہمارے پاس وہ کان موجود نہیں ہیں کہ جن کانوں سے ہم بارگاہ مصطفیٰ سے آنے والے جواب کو سن سکیں۔ اللہ ہمارے کانوں کے اندر وہ سکت پیدا فرمائے کہ کاش مدینے سے ہمارے سلام کا جواب آئے اور ہم اپنے کانوں سے اپنے نبی کے سلام کا جواب سن سکیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں اس امید اور اس یقین کے ساتھ بھی کثرت کے ساتھ سلام اور صلات بھیجنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے جب کسی کو سلام کہا جائے تو دوسرا بندہ اس سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں لوٹائے۔ ہم بھی اس یقین کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کریں کہ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں اس یقین سے سلام کر رہے ہیں کہ یقیناً آپ سلام سنتے ہیں، جواب بھی لوٹاتے ہیں، لیکن یقین اور امید یہ ہے کہ جیسا بہتر جواب آپ کی بارگاہ سے آ سکتا ہے، ایسا بہتر جواب کسی اور طرف سے آنا ناممکن ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بارگاہ رسول میں، بارگاہ رسول اعظم میں سلام کرے اور حضور کی بارگاہ سے اس سے بہتر جواب نہ آئے۔ جب بھی حضور کی بارگاہ میں سلام کرو تو بہتر جواب کی امید رکھ کے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق نصیب